اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کسی بھی کرمنل کیس میں ملزم کے خلاف جو شہادتیں ہوتی ہیں اس میں سے سب سے امپورٹنٹ شہادت جو ہوتی ہے وہ آکولر اکاؤنٹ یعنی چشم دید گواہ، اس کی شہادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر موٹیو دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، کوئی لین دین کا جھگڑا تھا، یا کوئی پرانی لٹیگیشن ان کے درمیان کوئی عدالتی کاروائیاں چل رہی تھی، پھر یہ دیکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو حالات و واقعات دیکھے جاتے ہیں کہ کیا واقعی اس وقت یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ اپنی جان بچانے کے لیے، یہ موٹیو میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ بہرحال جی، ہمارے سامنے ججمنٹ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہم۔ یہ جسٹس مقبول باقر صاحب کی اور جسٹس قاضی محمد امین احمد صاحب کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے۔ کرمنل پٹیشن نمبر 275/2021 ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے فیکٹس کی بات کرتے ہیں۔ The accused was nominated as a suspect of murder through supplementary statement۔ جو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ تھی نا ایف آئی آر کے علاوہ، اس میں ملزم کو ٹھہرایا گیا کہ یہ بھی اس لسٹ قتل کرنے والوں میں شامل ہے۔ اب he was admitted to anticipatory bail for the reason that some other co-accused persons were granted post-arrest bail by the High Court۔ اس کو جو ہے وہ بھی ضمانت دے دی گئی کیونکہ اس کے ساتھ جو دوسرے ملزمان تھے ان کو ضمانت مل گئی تھی۔ اب اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ whether protection of pre-arrest bail is an entirely different regime governed by a constitution hardly applicable to post-arrest bail، کہ جو پروٹیکشن بیل کا معاملہ ہے کیا یہ انٹائرلی ڈفرینٹ معاملہ ہے۔ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کیا یہ ڈفرینٹ معاملہ ہے یا نہیں ڈفرینٹ معاملہ۔ اس میں یہ دیکھنا کہ جو قبل از گرفتاری ضمانت کا تحفظ ایک مکمل طور پر مختلف نظام ہے، جس کے زیر گرفتاری کے بعد ضمانت پر تحفظات، یعنی whether protection of pre-arrest bail is an entirely different regime governed by a constitution hardly applicable to post-arrest bail، کہ جو معاملات، جو انداز، جو طریقہ کار پری ریسٹ بیل میں اپنایا جاتا ہے کیا وہ ہی پوسٹ ریسٹ بیل میں اپنایا جا سکتا ہے یا نہیں اپنایا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہے کہ جو طریقہ کار پری ریسٹ بیل میں اپنایا جاتا ہے کیا وہ پوسٹ ریسٹ میں اپنایا جا سکتا ہے۔ اس کا انالیسس یہاں پر کیا گیا ہے۔ پروٹیکشن آف پری ریسٹ بیل از این انٹائرلی ڈفرینٹ ریجیم، کہ جو پری ریسٹ بیل کی جو ضمانت قبل از گرفتاری کی جو پروٹیکشن ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ بات ہے۔ گورنڈ بائی کنسیڈریشن ہارڈلی اپلیکیبل ٹو پوسٹ ریسٹ بیل، وہ معاملات جو ہیں وہ کنسیڈریشن ادھر اپلائی نہیں ہوتے، اینڈ سچ اے ریلیف مسٹ اونلی بی ایکسٹینڈیڈ ان دی فیس آف کنسیڈریشن فیئرلی کنونسنگ۔ تو این accused of a cognizable offense scheduled a non-bailable can only claim protection of pre-arrest bail by a reasonable demonstrating his intended arrest being planned by a consideration malified and sinister designed and abuse process of law تو جو accused ہے cognizable offense کا اور وہ نان بیلیبل offense ہے، وہ کلیم کر سکتا ہے پری ریسٹ بیل کی پروٹیکشن کہ اس کے خلاف یہ جھوٹا اور جعلی مقدمہ بنایا گیا، ابیوز آف پروسیس آف لا ہے۔ اٹ از اے جوڈیشل پروٹیکشن
rooted into equity, whereas an accused in custody after completion of investigation can be released on bail on the touchstone of consideration statutorily enumerated in subsection 2 of section 497 of the Code of Criminal Procedure Code 1898. These two have no parallels. اس میں یہ ہے کہ وہ حراست میں ہوتا ہے، اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور پھر اسے بیل دے دی جاتی ہے. پہلی میں یہ ہے کہ وہ پری ریسٹ بیل اس طرح لے سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.